الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے کائنات کی ترتیب کو، اس نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور اسی اللہ جل شانہ خود ذاتی طور پر خود چلا رہا ہے. اسے کسی مشیر وزیر اسباب کی ضرورت نہیں. بعض موقعوں پہ اللہ پاک اسباب کو ایک ذریعہ بناتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو اسباب اختیار کیے جائیں ان کا وہی نتیجہ ہو. نتیجہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے. بعض اسباب اختیار کر کے بھی بات نہیں بنتی اور بعض بغیر اسباب کے بھی بات بن جاتی ہے. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ پاک نے مخلوق میں جتنی بھی قسمیں بنائیں، فرشتے، جنات، انسان، یہ بڑی ہیں. اس کے بعد پھر جانور ہیں، سمندر کی مخلوقیں ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نظر نہ آنے والی کتنی ایسی اور چیزیں ہیں، زیر زمین ہیں اور مخلوق ہے. تو ان سب کا اپنا اپنا اللہ نے ایک نظام بنایا. ان کی زندگی، ان کی موت، اسی طرح یہ پودے، یہ سبزیاں، یہ پھل، اسی طرح یہ پہاڑ، اسی طرح یہ سمندر، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سورج، چاند، ستارے، ان سب کا اللہ جل شانہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اور وہ سارے اپنے نظام پہ چل رہے ہیں. کوئی ان میں سے اس نظام سے نہ نکل سکتا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے. اس لیے کہ اس نظام کو چلانے والی ذات اللہ ہے. یہ آپ سورج کی اگر کمپیوٹرائز سسٹم کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کا کمپیوٹر پیچھے جا سکتا ہے کبھی تبدیلی نہیں ہے، اور آگے جب تک آپ کا کمپیوٹر کام کرے گا آپ کو ٹائمنگ بتا دے گا، سورج گرہن کے، چاند گرہن کے، ستاروں کے اور نظاموں کے. اسی طرح اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے اندر خزانے رکھے. ایک وقت آتا ہے اسے ظاہر کرنے کا. کسی کے اندر پانی رکھا ہے، کسی کے اندر لوہا رکھا ہے، کسی کے اندر تانبا رکھا ہے، کسی کے اندر سونا رکھا ہے، کسی کے اندر چاندی رکھی ہے، کسی کے اندر یورینیم رکھا ہے، کسی کے اندر کچھ اور نفت رکھی ہے، کسی کا پیٹرول رکھا ہے، کسی جگہ گیس رکھی ہے. اب کچھ چیزیں ہم نہیں جانتے، کل شاید وہ بھی نکل آئے. رکھی تو اللہ نے ہے، انسان اسے دریافت کرتا ہے. بنانے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ. انسان کو اللہ پاک ایک شعور دیتے ہیں تو انسان اسے پا لیتا ہے نا. تو یہ سارا نظام. اسی طرح انسان کا بھی اللہ جل شانہ نے ایک زندگی کی ایک ترتیب بنائی ہے. اس کا دنیا میں آنا، اس کا سب سے پہلے شادی کا ہونا، ماں دونوں میاں بیوی کا، اور اس کے بعد پھر ماں کے رحم میں اس بچے کا وقت 9 ماہ تک تقریباً پہلے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دنیا میں آ کے اس کا ایک وقت، ایک ترتیب، دودھ پینا اور ایک نظام ہے. اور اس کے بعد ماں کی، باپ کی تربیت، سیکھنا، سکھانا، بولنا، چلنا، بیٹھنا، یہ کھانا پینا، یہ سارے سلیقے، ترتیب، یہ سارے ایک ماحول، ایک ترتیب میں سکھائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بچہ جب تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو ماں کی گود سے نکل کے مدرسہ، اسکول کی گود میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سیکھنے اور سکھانے کا ایک عمل ہوتا ہے جس سے مزید اس کے اندر کچھ اہلیت، صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اور وقت کے ساتھ اسکول سے کالج، یونیورسٹی یا اسی طرح مدارس یا نظام یا ماحول میں آ کے آدمی سیکھنا شروع کرتا ہے. تو یہ سارا نظام اللہ جل شانہ نے ہی بنایا ہے. آدمی کے اندر اہلیت بھی اللہ نے رکھی ہے، سمجھنے کی اہلیت بھی اللہ نے رکھی ہے. اگر اللہ پاک نے اس کے اندر اہلیت سمجھنے کی نہ رکھی ہو تو اسے سمجھ نہیں آ سکتا یہ، لیکن اللہ نے اس کے اندر سمجھنے کی اہلیت رکھی ہے.
آپ اندازہ لگائیں، میں نے دیکھا ہے کچھ گونگے لوگ نا، تو گونگا آدمی میں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ اتنے اشاروں سے دوسرے سے بات کرتے ہوتے ہیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں، جتنا سمجھے اتنا وہ سمجھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی ایک ایسی دی ہے۔ اسی طرح میں مسجد نبی علیہ السلام میں جو پرانی مسجد نبی کا حصہ ہے نا، تو الحمدللہ وہاں بہت زیادہ وقت ملتا تھا بیٹھنے کا، تو وہاں ایک دفعہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جنوبی افریقہ سے آئے تھے، عالم، تو انہوں نے بتایا کہ میرا وہاں مدرسہ ہے، تو جو لوگ نبینے ہیں وہ حافظ تو ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، ہمارے مدرسے میں عالم بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے اسے ساری معلومات دی، نہیں وہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا جتنی صلاحیت اللہ پاک کو ایک صلاحیت اگر دیتے ہیں تو دو دوسری اور دیتے ہیں، اس کے اندر شعور، اس کے اندر کوئی اور سے اللہ زیادہ پیدا کر دیتے ہیں، یہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے مجھے کہا دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اس نے وہیں مسجد نبی میں نا اوپر اس پہ قرآن مجید پڑے تھے، نکال کے دیے، کہا یہ نبینوں کے قرآن مجید ہے، آپ کو پتا ہے؟ اب اس نے کہا یہ جو ہاتھ کی انگلیوں کے یہ پوٹے ہیں نا نبینوں کے، یہ اتنا سینسٹیو، اتنا نظام ہے کہ ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں، تو ایسے پھیرتے رہتے ہیں، زبان سے پڑھے گا اور ایک جو دے کے پڑھ رہا ہے زیر وقت پیش کا فرق نہیں آئے گا۔ اس نے کہا یہ پوٹے کے ساتھ ایک نظام ہے، اور اس پہ کہتا ہے ہم نے اس پہ ریسرچ کر کے بچوں کو عالم بنانا شروع کیا ہے، وہ حدیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں اور اس سارے نظام کو ایسی اللہ پاک نے ایک صلاحیت دیکھنے کی تو وہ لے لی، لیکن دوسری صلاحیتیں تھیں۔ اسی طرح میں نے گونگے دیکھے ہیں، تو میں نے مسجد نبی میں ہی گونگوں کی وہ دیکھی، گونگے حافظ، وہ میں کبھی یہ پہلے ہی موقع تھا، وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی، میں بڑا پریشان ہوا۔ تو وہ استاد بھی گونگا، شاگرد بھی گونگے، اور اسے وہ سکھاتے تھے صرف، اور وہ کرتے وہ سبق سناتا، غلطی ہوتی بتاتا، تو میں تو حیران و پریشان ہو گیا۔ ہاتھ کے ساتھ وہ گونگا آنکھیں تو ہیں، تو منہ کا زاویہ اور اس کے ساتھ نا اس ساری چیزوں کی ادائیگی کرتا تھا۔ اللہ کا نظام، تو بھئی یہ سارا کائنات کا مرتب نظام اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے۔ اور اگلی بات وہ یہ کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے اور بندیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا جی یہ بات، اللہ اپنے بندے اور بندی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے تقریباً سارے مسائل حل ہیں۔ ہماری امیدیں لوگوں سے، ہماری امیدوں کے ساتھ سب کچھ لوگوں سے لگا ہوتا ہے، اور لوگ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ اتنا غیور ہے، غیرت والا ہے، کہ جب آدمی کسی پہ امید لگانا شروع کرے اللہ اس کی امیدیں توڑ دیتا، پھر آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے جب کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ اپنی امیدوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ تو بھئی اللہ اپنے بندے اور بندی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ اور پھر اگلی بات، کوئی بھی ماں ہر وقت اپنے بچے کے پاس نہیں ہو سکتی، باپ اپنے بچے کے پاس نہیں ہو سکتا۔ پھر بچہ ہے وہ بات نہ بتائے تو ماں کو پتہ نہیں چلے گا، بڑی ذہین ہو تو شاید چہرے سے سمجھ آئے، لیکن حقیقی سمجھ نہیں آئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر وقت، ہر حال میں، ہر لحظہ، ہر مقام پہ اپنے بندے اور بندی کے ساتھ، اور اس کے دل پہ جو خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، نیت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی آگاہ۔ اور ماں اور باپ بعض سب کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا سکتے، اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے قبضے میں سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے قبضے میں، اور اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک ایسے کام امور انجام دیتے ہیں دکھانے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا، تاریخی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ سمندر میں جہاز جا رہا تھا، تو سمندر میں لہریں تیز آئی تو جہاز ٹوٹ گیا، تو پھٹے تھے تو لوگ ڈوب گئے، کچھ پھٹوں پہ بیٹھ گئے، بس ایک عورت ایک بچے کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ تھا، ایک پھٹے پہ سمندر کی لہروں کے حوالے ہے۔ اس سمندر کے سامنے جہاز کی حیثیت تھی، تو
پھٹے کی کیا حیثیت ہے اور تختے کی کیا حیثیت ہے. تو دوسرے ایک تختے پہ ایک حبشی تھا سیاہ فام، وہ بھی تھا. اس نے جلدی جلدی کر کے پھٹے کو صاف کر کے اس پھٹے پہ آ گیا. اب اس پھٹے پہ آ گیا تو اس کی نیت خراب ہوئی عورت کے معاملے میں. تو عورت نے اسے مزاحمت کی تو اس نے بچہ اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا کہ میں تیرا بچہ پھینکتا ہوں نا. اور اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے آیا کہ سمندر سے ایک جانور نکلا. اس نے ایسے ہی پکڑا اس حبشی کو اٹھا لیا اور لے گیا. اور اگلے ہی لہجے میں برآمد ہوا، اس کی پیٹھ پہ بچہ بیٹھا تھا. ماں نے وہ بچہ لے لیا. ماں بڑی خوش ہوئی، ہے تو سمندر میں. اگلے ہی لہجے میں اللہ پاک کی طرف سے اس کی ماں کی روح قبض کر، اس کی ماں کی روح قبض کر. آپ ذرا تصور کریں، جہاز بھی ٹوٹا تختے پہ، پھر سمندر سے نکلا اور ماں کا ایک سہارا ہے. آج وہ سہارا بھی اللہ لے رہے، چلا گیا. یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ ہوا ہے جو دنیا میں 4 شخص گزرے ہیں جن کی حکومت میں. ان میں ایک ہے، اس کا نام شہزاد تھا، جس نے دنیا میں 250 سال لگا کے جنت بنائی اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اور جو جنت کی اس زمانے میں اس نے صفات سنی تھی وہ ساری اسے بنا دی تھی. سونے اور چاندی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور سارا اس نے سارا کچھ بنا لیا تھا. اس کی حکومت دنیا کے 4 بڑے حکمران جو ہے اس میں ایک حکمران ہے. اللہ جب دکھاتا ہے کہ میں اسباب کے بغیر کسی کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہوں. اور پھر جب سارا کچھ اس کا بن گیا، جنت کے افتتاح کے لیے جا رہا تھا، تو فرشتے کو کہا گیا کہ جب اس کے گھوڑے کے 2 پاؤں اندر ہو، 2 پیر ہو، اس نے چیخ مار پہنچے تھی اس کے ساتھ بہت بڑی بڑی دونوں وقت. فرشتے نے ایک چیخ ماری، ایک بندہ نہیں بچا، نہ جنت بچی، نہ ایک بندہ، کچھ بھی نہیں بچا، اور سب ختم. اللہ نے سب ختم کر. تو بھئی یہ دکھانے کا اس اعتبار سے تھا. اب چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف. آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پردہ فرما چکے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھ لیا اور مکہ سے مدینہ آ گئی، کیونکہ امی جان جو ہے نا یہ مدینے کی تھی ویسے بھی. اور یہ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہے یہ مدینہ ہی فوت ہوئے تو قبر میں لے کے اپنے والد کے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر پہ اپنے والد کی قبر میں اپنی امی کے ساتھ تھے اور اپنے احمد ساتھ. جب واپس آ رہے تھے تو مقام ابا تقریباً درمیان میں پڑتا ہے، تو 4 میل کا فرق ہے. ریگستان ہے، پہاڑ ہے اور دور دور تک کچھ نہیں ہے. وہاں آ کے آپ کی امی جان دنیا سے پردہ کرتا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میں 3 دفعہ اس جگہ پہ گیا ہوں. اور جب میں پہلی دفعہ گیا تھا میں کتنے دن تک نا میری آنکھوں سے منظر نہیں نکلتا تھا کہ 6 سال کا بچہ ایک باندھی کے ساتھ، وہ جس کا والد نہیں، اور اس صحرا میں وہ اس کی ماں چلی، دور تک پرندہ بھی نظر نہیں آیا. ہمیں فکر ہوتا ہے ہمارا بچوں کا کیا بنے گا. اللہ دکھانا چاہتا ہے جسے میں پالتا ہوں کائنات کا سردار بنا دوں گا. ماں باپ تو مالی ہے، مالک تو اللہ ہے، پالنے والا تو اللہ ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ دکھانا چاہتا تھا اپنی عزت. تو وہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے اور وہاں سے آپ تشریف لائے. دادا جان نے گلے لگا لیا آپ کو. دادا جان مطلب 2 ہی سال بعد 8 سال کے تھے تو دادا جان بھی دنیا سے پردہ کر گئے. آپ اندازہ لگائیں، ظاہری اسباب یہی ہوتے ہیں، باپ ماں دادا سارے اسباب ختم ہو گئے، ساری ترکیب ختم ہوگی. لیکن اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں جب دینا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں تو بغیر اسباب کے وہ بنا دیتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نبیوں کا امام بنایا، خاتم النبیین بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی کائنات میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا. تو بھئی اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت فرماتے ہیں. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ
تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر زمانے میں، سر ترتیب میں اللہ ہے۔ اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہ ہو سکتی ہے، نہ ہے، نہ ہوگی۔ صرف یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے کہ وہ اس شان کا مالک ہے کہ جو اس صورت میں، اس ترتیب میں اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ ہر وقت، ہر حال میں بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ اکبر، اللہ جل شانہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں جب ساتھ ہے تو اللہ ایک تسلی بھی دے رہے ہیں اور ایک اعلان بھی فرما رہے ہیں۔ دو چیزیں اللہ فرما رہے ہیں۔ اعلان کیا فرما رہے ہیں کہ مخلوق تو میں نے بنائی ہے اور میرے پاس ہے اور میں ہی اس کا نگہبان ہوں۔ اور تسلی کیا دے رہے ہیں؟ جب بچہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ بھی اپنے بندوں اور بندیوں کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس۔ ہمارا یہ یقین نہیں بنا، معذرت کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، یقین نہیں بنا۔ اگر یہ یقین بن جائے تو جو فراڈ کیے جاتے ہیں سارے فراڈ یکساں ختم ہو جائیں۔ بندہ کسی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اس کو پتہ نہ چلے، اس کو نہیں پتا اس کا رب دیکھ رہا ہے اسے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ رب بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، چپتیلی بنا دے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے، میں معذرت کے ساتھ مانتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ شاید چند لوگوں کو یقین ہو، یقین اگر ہوتا تو انسان یہ کام نہ کرتا جو یہ انسان کرتا ہے۔ پتہ نہ چلے جی کسی کو بھی، جس کو پتا ہے کل میدان محشر میں، آپ کو پتا ہے کہ میدان محشر میں جب نامہ اعمال دیے جائیں گے کیسے دیے جائیں گے؟ آدمی رواج پڑے تو پاؤں سے زمین نکلتی ہے۔ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا وہ جنتی ہوں گے، ان کا نامہ اعمال ایسے ہوگا، ایسے پکڑایا جائے گا نا، تو نیکیاں جو ہوگی نا وہ پچھلی طرف ہوگی، لوگ پڑھتے ہوں گے اس نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ نہیں، نیکیاں جو ہوگی نا لوگ پڑھتے ہوں گے، گناہ وہ خود پڑھتا ہوگا اور پڑھ کے بڑا پریشان ہوگا، کچھ چھوٹا بھی نہیں، رہ بھی نہیں گیا، اور آخر میں لکھا ہوگا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اور لوگوں میں اللہ اس کی نیکیوں کا تذکرہ کر دیں گے، وہ چنگی ہوئی ہوں۔ اور جس نے جہنم میں جانا ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جو اچھائیاں تھیں وہ خود پڑھتا ہوگا، اور جتنی اس کی برائیاں تھیں نا وہ سارے پر اس کا باپ بھی، اس کی ماں بھی، اس کا بھائی بھی، اس کی بیوی بھی، اس کے بچے، جو باتیں اس نے کی، جو فراڈ اس نے کیا، سارے وہ پڑھتے ہوئے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ یہاں کتنا چھپا رہے گا؟ اول تو یہاں بھی اللہ ظاہر کرتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جتنا مرضی چھپاؤ، کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں نا، یہ بات ہے نا، ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی بات ایسی ظاہر ہو جاتی ہے جس سے یہ باتیں نکل آتی ہیں۔ تو بھئی ہمارا اگر یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہر جگہ ہے، تو ہم کتنے ایسے کام ہیں جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ، اس کو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ نہیں دیکھ رہا، یا ہم کسی کے ہیرا پھیری کرتے ہیں، کسی کی جائیداد کی، کسی کے مال کی چوری کرتے ہیں، کسی سے جھوٹ بول کے لیتے ہیں، کسی کے ساتھ فون کرتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یقین ہوتا تو ہم کرتے، کبھی ہم یہ کرتے ہیں اس کو نہ پتا چلے، بھئی اس کو نہ پتا چلے تو اس کا مقصد ہے اللہ کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کی ہے، اللہ کی کوئی نہیں، پھر ہمارا یقین کہاں چلا گیا؟ کون سی یقین کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے ہمارا یقین؟ یہ تو ایک بات ہے جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں، مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کتنی ایسی چیزیں، ایسی قباطیں، ایسے گناہ، ایسی باتیں کہ آدمی تذکرہ نہیں چاہتا کوئی کسی کو پتا چلے، لیکن اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا رب اس کے پاس ہے، اس کے پاس موجود ہے، دیکھ رہا ہے، اور لیکن آدمی کو پرواہ ہی کوئی نہیں اللہ کی۔ تو پھر یہ کیسے ہو کہے کہ میرا ایمان بنا کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہے؟ اگر آدمی کا کہ ایمان بن جائے میرا اللہ میرے پاس ہر وقت ہر جگہ ہر حال ہے، آپ دیکھیں یار، ہمارے سے زیادہ تو ایک بچے کا یقین ہے نا، بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہو نا کسی سے نہیں ڈرتا، اسے پتا میری ماں، اسے پتا میری ضرورت یہ پوری کرے گی، اڑ جاتا ہے۔ بچہ باپ کے ساتھ باہر نکلتا ہے، باپ کو انگلی پکڑتا ہے تو جناب وہ اس طرح کتے کو دیکھ بھاگ آ جاتا ہے، باپ ساتھ ہو تو کتے کو ایسے اشارے کرتا ہے، ڈراتا ہے کتے کو، اور کوئی لڑکوں سے جن سے بار لڑائی ہو ڈرتا ہے، باپ آ رہا ہو تو انہیں ایسی آنکھیں دکھاتا ہے، پاؤں سے نہیں نواتا ہے، اسے پتا میرا باپ میرے ساتھ ہے۔
اس بچے کا باپ پہ اعتبار ہے، ہمارا حق پہ کوئی اعتبار نہیں، نہ رزق کے معاملے میں، نہ زندگی کے معاملے میں، نہ گناہوں سے بچنے کے معاملے میں، نہ نیکی کے معاملے میں، نہ عبادت کے معاملے میں۔ معذرت کے ساتھ ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں، یہ وہ حمام ہے جس میں ہم سارے ہی ننگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، مانتے نہیں، ماننا اور ہوتا ہے اور کہنا اور ہوتا ہے۔ ہم مانتے نہیں ہیں، ہم مانتے ہو تو ایسا نہ کرتے جو ہم کرتے۔ آپ یقین مانے، مجھے واسطہ پڑتا ہے لوگوں کے جھگڑوں میں، فیملیز میں، بیویاں خامن سے جھوٹ بولتی ہیں، خامن بیویوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں بیٹے سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، بہن بھائی آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہی اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور رزق تمہارا تعین، ترتیب تمہاری تعین، تو یہ پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو پھر ڈرامہ ہی ہو رہا ہے، اور تو کچھ نہیں ہو رہا۔ کل ہم کیا کریں گے بارگاہ الہی میں جب اللہ کھڑا کر لے گا؟ تجھے لوگوں سے تو شرم آتی تھی، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی تھی؟ تجھے اس کو نہ پتا چلے، اس کو نہ پتا چلے، اس کو نہ پتا چلے، تو تجھے یہ نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے تم نے سامنے کھڑا سنتا۔ ابھی پیچھے کا میں نے اس دن بھی سنایا واقعہ، بس بدبختی اس کو کہتے ہیں نا۔ ایک صاحب فوت ہو گئے تو ان کی جائیداد اچھی جائیداد تھی، تو ہمارے یہاں ایک ظلم اور ہوتا ہے، جن لوگوں کی جائیداد ہوتی ہے نا، وہ وصیت کر کے نہیں جاتی، اور ان کی وصیت نہ کرنے کی وجہ سے بچے جو پیچھے زیادتیاں ہوتی ہیں نا، اس کے گناہ گار وہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو پیچھے وہ کریں گے نا، اس کو ان کو بھی قبر میں بھگتاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی ستاتے ہیں۔ اور میں نے بہت دیکھا ہے، بہت جگہ ماں باپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اولاد تباہ ہوتی ہے، لڑتی ہے آپس میں۔ تو کیا ہوا، باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، جائیداد کی زیادہ، تو قبر میں لٹا دیا گیا، تو بیٹا کہتا ہے میں نے قبر میں ابا جی کا منہ دیکھنا ہے، قبر میں میں نے ابا جی کا منہ دیکھنا ہے۔ تو اتر گیا، تو جناب وہ صاحب منہ دیکھتے ہیں، تو اتنی دیر میں دیکھا تو وہ مر گیا، جو منہ دیکھنے والا اترا تھا، تو حرکت شرکت نہیں، دیکھا مڑا ہوا ہے۔ تو جب دیکھا تو اسٹیمپ پیڈ بھی تھا، اسٹامپ بھی تھے، اور ابا جی کے انگوٹھے اسٹیمپ پیڈ لگا رہا تھا جائیداد اپنے نام لینے کے لیے۔ وہ ارے جس کی تھی وہ تو مر گیا، وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا، تو کہاں سے لے کے جاتا، یہ بھی مر گیا۔ اتنی بڑی ظلم اور چوری کے ساتھ مرا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ کل یہ شخص چوروں میں اٹھایا جائے گا، فراڈیوں میں اٹھایا جائے گا، ظالموں میں اٹھایا جائے گا۔ سوچتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہر وقت ہر جگہ ہے، مجھے میں تو نہیں مانتا کہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا عمل اس مطابق۔ خوف کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، آپ یقین ہمارے اتنا لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ لیا، کیمرہ نہ بھی لگا ہو نا، صرف اتنا لکھا ہو نا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو کیمرے کا خوف ہے، اس رب کا خوف نہیں جو ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اور دلوں کے اندر سوچنے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو، کیا پروگرام ہے، کیا نیت ہے؟ انما الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ آتا ہے ایک غزوہ کا، وہ پہلے کی پڑھا تھا، مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں لیکن کچھ تھوڑا یاد ہے۔ تو ایک غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ جہاد میں تھے، شہید ہو گئے، تو صحابہ کے ہاں شہادت وہ بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ شہید ہوں، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ ضرور نے فرمایا، پتا کیا چلا کہ جہاد کے دوران ایک چادر تھی ریشمی، وہ اسے چھپا دی تھی، وہ اس کا آخری قسم۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کھا جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ کوئی غلط فہمی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں درجنوں واقع دیکھے کہ لوگوں نے فراڈ کر کے اپنے بچوں کو لیے چھوڑ کے گئے، اور ان کے بچے بعد میں لوگوں سے زکات لے کے پلتے تھے۔ میں تو درجنوں کو تو میں جانتا ہوں۔ جب باپ فوت ہوا تو جائیدادوں کی زکات چھوڑ کے گیا، لیکن وہ حرام تھا، اس میں برکت نہیں تھی، اڑ گیا، باتوں کی طرح گیا، زمین کھا گئی، لوگ کھا گئے، کھا گیا، بچے ہی زکات پہ پڑتے۔
اس کا گناہ بھی جو اس نے فراڈ کیا تو بچوں کے بھی کام تھا. اور اگر آدمی حلال کی جب پیسے چھوڑ کے جائے اللہ کی مدد اللہ کی رحمت اور سورہ کاف میں اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ رستے کھولتے اللہ ترتیب بناتے ہیں. تو بھئی یہ باتیں شاید سخت بھی ہیں لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل جب یہ میں چیزیں دیکھ رہا ہوں تو بڑا دکھ بڑی تکلیف گزرتی ہے بڑی تکلیف اور دکھ گزرتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن مانتے نہیں یقین نہیں. یقین ہوتا تو یہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہماری حالت ہے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے دل میں کچھ ہے ہمارا ذریعہ میں کچھ ہے. ہم دکھانا کچھ چاہتے ہیں اور کرتے ہم کچھ. اب یقین مانے اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے واسطہ پڑتا ہے ان کے اتنے جھگڑے اور میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ. عورتیں تو 80-90% معذرت کے ساتھ مرد بولتے ہیں تھوڑا بولتے ہیں عورتیں 80-90% اتنی معصوم بن جاتی ہیں رونا شروع کر دیں گی اور ہاتھ سی عورت کا ہوگا کسوری عورت کا ہوگا. تو بھائی خدارا یہ آج رات کو نا یہ سوچنا ہے کہ میرا یقین بنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت ہے اللہ دیکھتا ہے. اگر بنا ہے تو پھر تو بڑی مبارک بات ہے. پھر ذرا دیکھ لیں اپنے اعمال کی طرف. اگر جس بندے کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال بھی آئے گا لوگ دیکھ کے بڑا نیک ہے. کیوں خیال آئے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے تو لوگوں کا خیال کیوں آئے گا. لوگوں میں شہرت کا نہیں ہوگا لوگوں میں میری شہرت ہو جائے. ارے شہرت ہوگی تو کیا ہو جائے گا اللہ کے ہاں تو ذلت آگے کیا بنے گا. اور جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. سب سے پہلے میدان محشر میں جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال اللہ کے لیے نہیں کیے تھے شہرت کے لیے کیے. سب سے پہلے جہنم میں ہوگا. تو بھئی بس اس ساتھ ختم کرتے ہیں. بھئی ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میرا یقین بنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے. غلط سائن کرتے ہوئے غلط وعدہ کرتے ہوئے کسی کا حصہ کھاتے ہوئے کوئی ہیرا پھیری اور چوری کرتے ہوئے کسی سے جھوٹ بولتے ہوئے کسی سے چھپاتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا بنے گا. اگر کسی ذرائع سے کبھی کسی کو پتہ چلتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے لیکن اللہ کو پتا کوئی نیند نہیں ہے کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے نا. اس لیے کہ اللہ کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہمارے میں. اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو کمزوریوں کو معاف کرے. بھئی اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم جب تک یہ نہیں سمجھے کہ ہم بیمار ہیں ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے اندر مرض ہے نا ہم شفا نہیں پا سکتے. جب ہمیں پتہ چلے گا یہ مرض ہے تو پھر اللہ سے استغفار کرے گا. اور استغفار اتنی رحمت والی چیز ہے اتنی برکت والی چیز ہے کہ اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی یہی آیت کو اس میں کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے ویڈیو بھیجا تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کی جگہ تھے تو رات کو عشاء کے بعد ایک مسجد میں لیٹ گئے تو اس نے کہا جی باہر نکلے. تو آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں. اس نے کہا نہیں باہر نکلی بند کرنی ہے نا کیونکہ جو سائڈ کی مسجد اس میں رات کو کتے آ جاتے ہیں نا تو وہ بند کر دیتے ہیں. تو جانتا بھی نہیں تھا اس نے باہر نکال دیا. تو آپ باہر نکل کے ایسے ہو تو اس کو غصہ چڑھا نا اس نے پاؤں پکڑ کے گھسیٹ کے پڑے کر دیا. اتنی دیر میں سب گزر رہا تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے آپ میرے گھر آ جائیں نا. تو اپنے گھر لے گیا. تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں رات بھی گزاری لیکن ایک عمل اس بندے کا دیکھا کہ وہ بڑی استغفار کثرت سے استغفار کرتا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو بڑی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس استغفار سے تجھے نفع ہوا ہے کبھی؟ اس نے کہا میری ہر دوا قبول ہوئی. میری استغفار کی برکت سے جو میں نے دعائیں قبول ہوئی ہیں ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. تو فرمایا کون سی دعا؟
اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے، ان سے ملاقات ہو۔ امام صاحب نے فرمایا اور تیری دعا کی، تیرے اس استغفار کی برکت سے میں گھسیٹ کے پاؤں سے تیرے پاس پہنچایا گیا ہوں، میں تیرے پاس گھسیٹ کے پہنچایا ہوں۔ تو بھئی ہم نے نا اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، یہ زندگی بڑی عارضی ہے، غلط فہمیاں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جان نکل جاتی ہے۔ کوئی جوانی کی گارنٹی نہیں، کوئی صحت کی گارنٹی نہیں، کوئی بیماری کی گارنٹی نہیں، کوئی خوشی غمی کی نہیں، یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بیچارے کہتے ہیں ہمیں، ایک بندہ میرے ساتھ کاروبار میں اس زمانے میں ہوتا تھا تو اس کی بیوی کا اتنا سونا ہوتا تھا پہنا ہوا کہ لوگ کہتے اتنا سونا پہنتے ہیں، پھر وہ سود میں آ گیا اور سود کے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، تباہ ہو گیا۔ ایک دن مجھے ٹیلی فون کی، کہتا ہے زاہد صاحب آپ زکات دیتے ہیں تو میرا گھر وہاں ہے تو وہاں پہ زکات دی۔ مجھے 8 دن میرے طواف میں نا گھنٹیاں پڑی تھی، اللہ کی قدر کیسی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے فہم فرمائے۔ بھئی یہ سوچ لے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا، اللہ ہم سب کو رحم فرمائے۔ چلیں گے